جو حرام کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے ایسے حافظ دیکھے ہیں امریکہ میں جو حرام کے کام میں لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے سود کا کام کر رہے ہیں اور حافظ بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن یہاں سے نیچے نہیں اترا، قرآن یہاں سے نیچے نہیں اترا۔ تو فہم پیدا کیجئے، جب آپ قرآن پڑھیں گے تب نہ پتہ چلے گا کہ سود حرام ہے، سود نہیں لے سکتے، سود نہیں دے سکتے، تب پتہ چلے گا کہ رشوت نہیں لے سکتے اور رشوت نہیں دے سکتے۔ رشوت لینے والا بھی جہنم میں ہے، رشوت دینے والا بھی جہنم میں، دونوں۔ جب قرآن پڑھیں گے تب یہ پتہ چلے گا کہ آپ اپنے پڑوسی کی مدد کرنا آپ کو ضروری ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ محلے کو صاف رکھنا ضروری ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ علم لینا ضروری ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ لفظ مسلمان کہہ دینا بہت آسان ہے، ٹوپی پہن لینا، داڑھی بڑھا لینا بہت آسان کام ہے، اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، چھوڑ دیجئے بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے نا، چھوڑ دیجئے بڑھ جائے گی۔ لیکن قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ایسے راضی نہیں ہوتے۔ جب آپ قرآن سب سے بہترین ذکر ہے، الذکر ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دی ذکر، الذکر سب سے بہترین چیز۔ تو قرآن پڑھیے، پڑھائیے، اور قرآن میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے نقل کرو چاہے ایک ہی ولو آیت، ایک آیت کیوں نہ ہو۔ تو یہ کام کیجیے انشاءاللہ۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں تعلیم میں ماشاءاللہ برکت ہو رہی ہے، آپ لوگ تعلیم کی طرف رجوع کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ میں سے بہت ڈھیر سارے بچے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں، جو پڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو سب کو کس کو نوودے ودیالیہ کے بارے میں نہیں پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے نوودے ودیالیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں 5ویں جماعت کے بچے جب 5ویں جماعت کر لیتے ہیں تب نوودے ودیالیہ جاتے ہیں۔ بہترین اچھا اسکول ہے، ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، نوودے ودیالیہ کی کمپٹیشن کی تیاری کریں تاکہ اس میں کامیاب ہو سکیں۔ جب کامیاب ہوں گے تب اس اسکول سے پڑھ کر کے نکلیں گے تو انشاءاللہ اور اچھی اچھی جگہ جائیں گے، یعنی ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے وغیرہ وغیرہ۔ آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ 9 اور 10ویں 9ویں جماعت، 8ویں جماعت، 9ویں جماعت اور 10ویں جماعت بے پناہ ضروری ہیں بچوں کے لیے۔ اگر آپ لوگ اس وقت بچوں کی مدد کریں، ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں جس میں وہ آرام سے پڑھائی کر سکیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح تقریباً 6 بجے سے لے کر کے دن کے 10:30 بجے تک کسی نے پورے زور سے اس محلے میں گانا بجایا ہے، اور میں اس وقت میں خود پڑھ رہا تھا بیٹھ کر کے، اور میں لگاتار ڈسٹرب ہوتا رہا ہوں۔ تو جب میں ڈسٹرب ہو رہا تھا تو بچے کتنے زیادہ ڈسٹرب ہوں گے؟ یہ کوئی طریقہ ہے اس طرح سے گانا بجانے کا؟ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی بجانا ہے، اپنے لیے بجا رہے ہو نا، خود کو سننا ہے نا، فری میں دوسروں کو کیوں سنا رہے ہو؟ پیسہ لے لو دوسروں سے، اگر سنانا ہی ہے تو پیسے لے لو، ٹھیک ہے نا، فری میں کیوں سنانا ہے؟ تو سمجھائیں کہ بھائی فری میں مت سنو، اس کی بجلی جا رہی ہے، آخر وہ بجلی کا پیسہ دے رہا ہے نا، اتنا ڈھیر سارا اسپیکر جو لگا رہا ہے تو اس کو بجلی کا پیسہ لگ رہا ہے، اس کو سمجھائیے کہ بجلی کیوں خرچ کر رہے ہو اپنی، پیسہ لگ رہا ہے گانا بجانے میں، مت بجاؤ۔ یعنی محلے میں ایسا انتظام ہونا چاہیے، اتنا کام ہونا چاہیے، اتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ بچے آسانی کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھ سکیں۔ اگر صبح 6 بجے سے 10:30 بجے تک گانا بجے گا، وہ بھی اتنی زور سے، تو کیسے پڑھائی ہوگی؟ ناممکن ہے۔ مجھے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے پڑھائی کرنے میں اتنی مشکل ہو رہی تھی۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم لوگ خیال رکھیں گے، اور بچوں کی مدد کرنا، مثلا بچوں کی ایک مدد یہ ہو سکتی ہے، آپ سب لوگ ایک محلے کے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا بھتیجا ہے، کون کس کا بھگنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اگر آپ لوگ تعلیم کے اوقات میں دیکھیں کہ کوئی ایک بچہ جس کو کلاس روم میں ہونا چاہیے وہ روڈ پر ہے، تو آپ کو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے والد کے پاس لے جانا چاہیے، اس کی اماں کے پاس لے جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آپ کا بیٹا دن کے 10 بجے، آپ کی بیٹی دن کے 10 بجے یہاں روڈ پر کیوں ہے، یہ کلاس روم میں کیوں نہیں ہے۔ یہ ہے ایک پڑوسی کا حق دوسرے پڑوسی پر، یہ حق ہے آپ کا۔ یہ تمام بچے آخرت میں سوال کریں گے کہ یہ میرے چچا تھے، یہ میرے ابا نے نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ تو اللہ پکڑیں گے ہی پکڑیں گے، لیکن بچے پوچھیں گے کہ آپ تو پڑوسی تھے، آپ تو مجھے روک سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں روکا۔ پڑوسی بہت ہی مسئولیت والی چیز ہے، پڑوسی ہونا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو پڑوسی کی بھوک کا خیال رکھنا ہے، آپ کو پڑوسی کے کپڑے کا خیال رکھنا ہے، یہاں تک کہ روایت یہ ہے کہ پڑوسی سے یعنی 40 گھر تک، ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر، بھوک کا بھی خیال رکھنا ہے، کپڑے کا بھی خیال رکھنا ہے، تمام چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو اور دوسرے بچوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ جو یہاں پر ہیں وہ تعلیم کے بارے میں سمجھتے ہیں، جو یہاں ہیں بچے وہ تعلیم کے بارے میں سمجھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے بہت ڈھیر سارے دوست ادھر ادھر روڈ پر ہیں، ہے نا، روڈ پر ادھر ادھر صرف کھیل رہے ہیں ادھر ادھر۔ اچھا، خواتین بھی شریک ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین۔ تو خواتین سے بھی میں کہہ رہا ہوں اور بچیوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم سب لوگ مل کر کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اچھا ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زبردستی کرنے لگیں اس کے اوپر، یہ بالکل بھی نہیں ہے، صرف فیکٹ بتا دینا ہے، بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے جا کے والد کے پاس یہ بتانا ہے کہ یہ دن کے 11 بج رہا ہے اور یہ کلاس روم میں نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ صرف اتنا کر لیں تو تعلیمی ماحول پیدا ہو جائے گا۔ آپ میں سے جتنے حضرات گھر میں ہیں اور شام میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے موبائل پر ہیں بچوں کے سامنے تو آپ لوگ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ موبائل سے کھیلو، اور اگر آپ ان کے سامنے چاہے میگزین ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھنے کی ثقافت پیدا کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، آگ جلایا، ٹھنڈے کے موسم میں آگ جلایا، چاروں ارد گرد آگ کی طرف بیٹھ کے کوئی کتاب لی، کتاب پڑھ رہے ہیں، تو بچوں کو کتاب سے محبت ہو گئی۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ اپنے موبائل کو اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے، جو شیرخوار بچے ہیں، یعنی 5 سال کے بچے کے آس پاس، شیرخوار سے تھوڑا بڑے، جب موبائل سمجھنے لگے ہیں بچے، تو بچوں کے سامنے آپ موبائل کو زمین پہ ڈال دیجئے اور کتاب لے کے کھول کے بیٹھ جائیے، وہ بچہ 2 دن میں موبائل چھوڑ دے گا، کتاب پکڑنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں اور باپ کتاب پکڑ رہے ہیں۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو چیز آپ کے نزدیک اہم ہے، جس کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، بچہ اسی چیز کو اہم مانتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اس لیے وہ اہم ہے، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تو وہ اس کے لیے اہم ہو جاتی۔ تو آپ اپنے اوپر یہ لازم کر لیجئے، ہر وہ شخص جو پڑھنا جانتا ہے، آپ لوگ لازم کر لیجئے اپنے اوپر کہ گھر کے اندر کم سے کم آدھا گھنٹہ ایسا ماحول بنائیں گے جہاں گھر کا ہر فرد اپنے اپنے پسند کی کوئی بھی کتاب ہو لے کے بیٹھ کر کے پڑھے۔ سیرت ہے تو سیرت، قرآن ہے تو قرآن، ٹائم میگزین ہے تو ٹائم میگزین، نوبھارت ٹائمز ہے تو نوبھارت ٹائمز، ہندوستان اخبار ہے تو ہندوستان اخبار، کچھ بھی آدھا گھنٹہ ساتھ بیٹھ کر کے پڑھنا ہے۔ بہت اچھا ہو کہ اچھی کتاب پڑھیے، لیکن پہلے ایک ثقافت، ایک کلچر ڈیولپ کیجئے پڑھنے کا۔ جب پڑھنے کا کلچر ڈیولپ ہو جائے گا، جب لوگ پڑھنے لگیں گے، تب پھر اور اچھی کتابیں بھی آئیں گی۔